السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آج ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ پڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ آج کی صبح بھی شاہپور میں بہت خوبصورت تھی۔ چڑیاں اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ بازار میں لوگ اپنی اپنی دکانوں کو صاف کرتے ہوئے آتے نظر آ رہے تھے اور رات کو شبنم گرنے کی وجہ سے مٹی کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ وہیں سمرو حویلی میں بھی عورتیں باتوں میں مگن تھیں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بنا رہی تھیں۔ دوسری طرف شاہ حویلی میں بھی سب عورتیں کچن میں خود کو بزی کیے سائیں کے لیے ان کی من پسند کھانے بنا رہی تھیں۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس، کندھوں پر شال اوڑھے، اپنے مغرور انداز میں کرسی پر بیٹھے ہوم ورک پڑھ رہا تھا۔ سائیں سائیں سائیں، ایک ملازم ہامتا ہوا دروازہ بجانے لگا۔ کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آ جاؤ، وہ گلا کھنکار کر روبدار آواز میں ملازم کو اندر آنے کی اجازت دیتا کتاب سامنے موجود پر ٹیبل رکھ گیا تھا۔ وہ ملازم اندر داخل ہوتا ہاتھ کتاب باندھ کر کھڑا ہو گیا اور سبھی اس کے خوف سے خاموش رہتے تھے جب تک کہ وہ بولنے کی اجازت نہ دیتا۔ بولو۔ وہ اپنی شال سے نومولود گرد جھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سائیں، تبریز شاہ کے ملازموں نے ہماری فصلوں کو برباد کر دیا ہے اور اب ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس ملازم نے اپنے ماتھے پہ آتا پسینہ صاف کیا۔ دور سمرو اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا مسکرایا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ باقر سائیں اور دراور مسکراتا ہوا باقر کی طرف بڑھتا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ باقر اس کا وفادار ملازم تھا اور بہت زیادہ دراور کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سائیں، لیکن ہماری زمینیں اور بڑے حویلی کو تو نقصان ہوگا نا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شہر گئے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ سائیں، ان کی فصلوں کو نقصان پہنچانا ہے یا نہیں؟ باقر نے نظریں جھکا کر سوال کیا۔ نہیں نہیں، میں خود اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ یہ کہتے ہی دراور سمرو اپنے مخصوص اسٹڈی روم میں نکلتا ہوا اپنے مغرور چال چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ یا اللہ خیر، میرے سائیں کی حفاظت کرنا، باقر نے دعا کی۔ باقر سائیں، تم تو ساری بیویوں والی حرکتیں کرتے ہو، سدھر جاؤ ورنہ تمہاری شادی مجھے پہلے کروانی ہوگی۔ دراور جو گاڑی کی چابی لینے آیا تھا باقر کو ہاتھ کی طرف آسمان کی طرف کیے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ سائیں، میں شادی وادی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ باقر کا لہجہ بالکل سندھی تھا مگر دراور سے اردو میں ہی بات کرتا تھا۔ دراور نے مشکل سے اردو سیکھی تھی مگر سندھی اس کے بس کی بات نہیں تھی بقول اس کے، ورنہ تو دراور سمرو کے لیے بھی کچھ بھی ناممکن نہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دراور نے کہہ لگایا۔ باقر سائیں، تم تو بالکل عورتوں کی طرح منہ بسوڑتے ہو، تمہارے لیے تو کئی ہاس ڈھونڈنی ہوگی۔ وہ دراور مسکراتے ہوئے چابی اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، میرے لیے؟ وہ مسکراتا ہوا کچھ لوگوں کی موجودگی میں تھا۔ سائیں، آپ لندن میں کوئی گوری میم لے آتے میرے لیے۔ باقر نے معصوم منہ بنایا تھا۔ وہاں کی مٹی میں وفا نہیں باقر سائیں، وفا تو ہماری سندھ کی دھرتی میں ہے۔ دراور مسکراتا ہوا نکلا تو باہر نکلتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کھڑی مغرور ناک اور شہد رنگ آنکھیں، ماتھے پر سلوٹیں۔ سائیں، دراور سمرو نے پنچایت لگوائی ہے۔ ہیرو ہاتھ باندھ کر تبریز شاہ کے ساتھ سامنے کھڑا کیا تھا۔ کس لیے؟ آریان شاہ جو ابھی ڈیرے کا چکر لگانے آیا تھا ہیرو عافیت کی بات سنتا اس سے بولا تھا۔ وہ اس کی زمینوں پر جو وہ سائیں ہمارے خلاف خیرو نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے تھے، اس کی اتنی جرت کہ ہمارے خلاف پنچایت لگائے۔ آریان شاہ پال میں بپرا ہوا شیر بنا ہوا تھا، گرے کلر کی مقناطیسی آنکھیں، بڑی ہوئی داڑھی اور سفید رنگت جو غصے کے باعث لال ہو چکی تھی۔ سفید کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ جی سائیں۔ آریان شاہ، تم خاموش رہو، ہم ہیں نا؟ تبریز شاہ غصہ ہوا۔ ادا سائیں، آپ اور بابا نے ہی ان لوگوں کو ڈھیل دی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، سردار بن کر ہمارے سر پر ناچ رہے ہیں۔ آریان شاہ کو غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ آریان شاہ، اپنے غصے پر قابو رکھو۔ تبریز شاہ آریان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تپ آیا۔ اور ادا سائیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بابا سے کہو تیار ہو۔ تبریز شاہ ہیرو سے کہتا ہوا آریان شاہ کے پیچھے نکلا اور سفید رنگت کالی آنکھیں، بڑے ہوئے بال، سندھی چپل پہ سندھی شال لپیٹے۔ تبریز شاہ خوبصورت مرد تھا۔ ادی، یہ دیکھیں یہ دوپٹہ کیسا ہے؟ رمشا سکندر شاہ نے پورا کمرہ بکھیر رکھا تھا اور دوپٹے کی عطر۔ رمی میری جان، یہ بہت پیارا ہے، چلو اب اس سب کو بند کرو۔ نشا سکندر شاہ کا تیسرا چکر رمشا کے کمرے میں تھا۔
ادی آپ جان چھڑانے کے لیے بول رہی ہیں؟ اماں سائیں سے پوچھ کر آتی ہوں۔ رمشا وہ دوپٹہ پکڑتی ہوئی بغیر اپنا دوپٹہ کیے کمرے سے نکل گئی۔ یہ لڑکی بھی نہ، اگر حویلی میں ادا سائیں والوں میں سے کوئی آ گیا تو خیر، وہ تو ابھی ڈیرے پر ہوں گے، نیچے سوچ کر چٹکتی ہوئی رمشا کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ اماں سائیں کہاں ہیں؟ شینا ادی رمشا وہ دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے کچن کی طرف آئی تھی۔ مجھے کیا پتا، شرمینا عرف شینا نے تلخی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمشا کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ بس پتا ہے 4 کلاسیں پڑھ لی ہیں، اب زیادہ روب نہ جھاڑو مجھ پر، شینا نے غصے سے کہا اور ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ 4 نہیں پوری 12 پڑھی ہیں، رمشا ہنس کر کہتی ہوئی شینا کو آنکھ لگا گی۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ روبدار مردانہ آواز رمشا سکندر شاہ کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو مست ہو کر دوپٹہ کچن کے کاؤنٹر پر ہی رکھ آئی تھی، اب اپنی بیوقوفی کا احساس ہو۔ وہ ادا وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے کی طرف مڑی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا تم سے؟ آریان شاہ دھاڑا تھا، وہ جو غصے میں ہی بھرا ہوا تھا، حویلی میں داخل ہوتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ رمشا کی آواز سنتا وہ یہاں چلا آیا۔ آگے سے رمشا سکندر شاہ کا دوپٹہ غائب تھا۔ وہ ادا وہ ابھی کچھ کہتی کہ آریان نے اسے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شینا کے تو دل کی ٹھنڈک پڑی تھی۔ رمشا کی بے عزتی ہوتا دیکھ کر پراکی مسکرائی تھی اور پھر یکدم مرچیں بھری تھی جب آریان صفدر شاہ نے اس کے اپنی شال اتار کر رمشا سکندر شاہ کے گرد پھیلا دی تھی، وہ بھی بغیر چھوئے۔ آریان کے پیچھے آتا تبریز شاہ بھی حیران تھا۔ نشا سکندر شاہ جو کہ اوپر سب دیکھ رہی تھی، وہ بھی ہکا بکا تھی۔ آئندہ کے بعد مجھے بغیر دوپٹے کے نظر آؤ تو درستی کے کہتے ہوئے لمبے ڈھانک پڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم زیادہ خوش فہم نہ پا لینا رمشا سکندر شاہ، آریان شاہ سائیں میرے ہیں۔ اور شینا رمشا کے قریب ہو کر کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ رمشا خود ہی سوال کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سبیحہ، دانیال، سمرو، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ سبیحہ جو کلاس میں بیٹھ کر اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، سر کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ جی سر۔ وہ تیزی سے اپنی چیئر سے اٹھی تھی اور اٹھتے وقت اپنے ڈیسک کا کونا لگا جس کی وجہ سے اس کی کمر پہ چوٹ لگی اور پھر وہ ضبط کرتی ہوئی کھڑی رہی تھی۔ سر کچھ نہیں، بس ایسے ہی آپ کا دھیان کہیں اور ہے، کلاس میں تو آپ کا فوکس ہی نہیں۔ سر کا شان خان بہت غصے میں تھے اور وہ اسے ہی ڈانٹ رہے تھے، اوپر سے اسے ڈیسک لگنے سے جو چوٹ لگی تھی۔ نو سر، ایسی بات نہیں ہے، وہ میں کیا؟ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس، سر نے اسے غصے سے جانے کو کہا تھا۔ سوری سر، وہ میں ابھی کچھ کہتی کہ اسے سب کی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی۔ آئی ڈونٹ وانٹ سوری، آئی گیٹ آؤٹ، آئی سیٹ گیٹ آؤٹ، سر نے اسے پھر جانے کو کہا تھا۔ آپ کا دھیان اگر لڑکیوں کو دیکھنے کے بجائے لیکچر پہ ہو نا تو آپ کو فرق نہ پڑے کہ کون سنتا ہے کوئی نہیں، سبیحہ نے غصے سے کہتی کلاس سے نکل گئی تھی۔ ساری کلاس ہوٹنگ کر رہی تھی اور سر کا شان سب کو خاموش کرواتا اس کے بارے میں بات کرنے کا سوچتا ہوا لیکچر دینے لگا۔ لیکچر کم لڑکیاں دیکھنے لگا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ ٹھرکی سر، سبیحہ نے غصے سے ایک بھی لیکچر نہیں لیا اور اپنے بابا کو کال کر کے ڈرائیور کو بھیجنے کا کہا۔ دانیال سمرو نے حویلی میں کال کی مگر کسی نے نہ اٹھائی، اس لیے مجبوراً انہیں ڈرائیور اپنے بھتیجے کو کال کی تھی۔ السلام علیکم چاچو سائیں، وہ کال اٹھاتا ہوا مؤدب لہجے میں بولا۔ ڈرائیور سائیں سبھی کو کالی سے لے کر آ جائیں، میں واپس آ کر سارے ملازموں کا انتظام کرتا ہوں۔ دانیال سمرو اپنا حکم سناتے کال کاٹ چکے تھے۔ ڈرائیور نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو پنچایت شام میں تھی، اس لیے وہ آسانی جا سکتا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ حویلی سے نکل گیا۔ آریان شاہ، تمہیں معلوم ہے اپنی شال کسی کو اتار کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تبریز شاہ آریان شاہ کے پیچھے اس کے روم میں آیا مگر وہ اسے سرے سے ہی نظر انداز کرتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ شال اتار کر دی نہیں ہے، ادا سائیں شال پہنائی ہے میں نے۔ وہ تبریز شاہ کی غلطی کو درست کرتا اپنی الماری سے وہ دوسری شال نکالتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو آریان شاہ؟ تم کیوں؟ ابھی تبریز شاہ کی بات نامکمل تھی۔ میں رمشا سکندر شاہ کو چاہتا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ آریان شاہ نے اس کو دیکھا تھا، وہ تم سے 8 سال چھوٹی ہے، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تبریز شاہ یہ سوال اس سے کتنی بار پوچھ چکا تھا۔ 8 سال چھوٹی ہے، 8 صدیاں تو نہیں نا؟ اور رہی بات سوچ کی تو بچپن سے ہی اب تک میں نے صرف اسی ہی سوچا ہے، اس لیے تبریز شاہ واش روم سے ہی آواز لگاتا بولا تھا اور وہاں سے اپنی شال درست کرتا نکلا۔ تمہاری پوزیسیونیس اس کا جینا حرام کر دے گی۔ آریان شاہ، تبریز شاہ کو بے اختیار وہ واقعہ یاد آیا۔ کچھ دنوں پہلے رمشا سکندر شاہ کھیت دیکھنے گئی تھی تو گاؤں کے ایک آوارہ لڑکے نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا دیکھنا آریان شاہ سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ حویلی اور گاؤں میں سب سو رہے تھے، آریان شاہ اس لڑکے کی جا کر آنکھیں نکال آیا تھا
جار بند کر کے رکھی تھی۔ اگلے دن گاؤں میں تہلکہ مچ گیا تھا، مگر کوئی نہ جان پایا تھا کہ وہ حرکت شاہ حویلی کے سپوت نے کی تھی۔ ادا سائیں، اگر کوئی بھی آریان شاہ کے عشق سائیں پہ آنکھ ڈالے گا تو اس کی آنکھیں نکالنا آریان شاہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ شخص ان لوگوں کو مارنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا جو اس کے عشق سائیں پہ غلط نظر رکھتا تھا۔ آریان شاہ کہتا سائیں ڈار سے ببل نکال کر چبانے لگا اور تبریز بھی سر چھٹکتا ہوا پنچایت کے تل کے نکل گیا تھا۔ دراور سمرو، وہ جو کب سے کالج کے باہر کھڑا سبیہ دانیال سمرو کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہ ہی اب اسے دیکھنے کالج کے اندر آیا۔ کالج کی بیٹی ایریا میں وہ کھڑی ہو کر کسی لڑکی کو شاید کوئی ایڈریس بتا رہی تھی، مگر ڈرائیور سمرو کو تو سبیہ کا کسی اور سے بات کرنا آگ لگا گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سبیہ کا بازو پکڑ کر اسے کالج سے نکلنے لگا تو سبیہ ایسی افتاد پر بوکھلا کر آئے گی، اوئے تو کون ہے؟ تو اس کا ہاتھ پکڑ ہے، وہ لڑکا غصے سے بولتا ہوا۔ ڈرائیور سمرو نے اپنی شال ہٹا کر پستول نکال کر اس لڑکے کے سر پر رکھی، جس سے وہ لڑکا تھر تھر کانپنے لگا۔ سبیہ کبھی اس لڑکے کو دیکھتی تو کبھی ڈرائیور کو، کبھی اپنے ہاتھ کو، وہ جو اس شخص کی گرفت میں تھا، اور مکمل فل وقت تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ تمہیں میں بتانا ضروری تو نہیں سمجھتا، پر اپنے پرسنل پہ پرنسپل سے پوچھ لینا۔ ڈرائیور سمرو کون ہے؟ وہ ایک طرف مسکراتا ہوا خوبصورت لگتا تھا، تلخی سے کہتا مسکراتا ہوا۔ سبیہ کا ہاتھ پکڑ کر کالج سے نکل گیا۔ اس لڑکے کے تو شکر کا سانس لیا بچ جانے پر۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہمارا ہاتھ چھوڑیں۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی سبیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ڈرائیور سمرو نے اسے سوال کیا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے؟ اور جو بھی تھا، ہم آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ سبیہ غصے سے کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے تو سبیہ کا ڈرائیور کے ساتھ جانا نہ کوئی نہ تھا، پر مجبوری تھی۔ ڈرائیور کو بھی اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے غصے کو قابو کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ اسٹارٹ بھی کر دیں، کیا یہیں رہنے ہے آپ نے؟ سبیہ کو نقاب سے غصے سے بھری ہوئی آنکھیں شیشے میں دیکھ کر اسے ایک دم سے پھر غصہ آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے اسے زیر لب مسکرایا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بات کرے، تبھی تو گاڑی سٹارٹ نہ کی تھی۔ سبیہ ایک نظر اسے غصے سے دیکھ کر آنکھیں کھڑکی کے باہر مرکوز کر گئی تھی۔ آج جلدی کیوں بلایا آپ نے؟ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا سبیہ کی جانب، ہم نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ سبیہ منہ چڑھا کر کہتی آپ بھی باہر دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچھا، مگر کیا ہوا تھا جو چاچو سائیں کو کال کر دی؟ اور ڈرائیور سائڈ پر موڑ کاٹتا ہوا بولا تھا، وہ ہمارے بابا ہیں، ہم جب چاہیں کال کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ سبیہ اب بھی ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اتنا غصہ اوف! ڈرائیور آہستہ سے کہتا ہوا آگے ڈرائیور کو دیکھ کر گاڑی روک گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز سنی تھی۔ کیا یہیں گاڑی کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے؟ آپ کا حویلی نہیں جانا کیا؟ آپ نے ڈرائیور کو گاڑی ایک جگہ روکا دیکھ سبیہ نے پھر سوال کیا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کو کہیں اور لے جاؤ، یہاں صرف اور میں اور آپ ہوں۔ ڈرائیور آہستہ سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ گجرے لے کر آ گیا۔ سائیں گجرے لے لیں، کوئی نہیں لیتا، گرمی میں بھی آپ کی بیوی یہ بہت اچھے لگیں گے۔ وہ بچہ گجرے دینے کے جتن کر رہا تھا، مگر میری تو بیوی ہی نہیں۔ ڈرائیور سمرو ایک نظر سبیہ کو دیکھتا ہوا بولا اور بیک وقت دونوں کی نظریں ملی۔ کتنا حسین دلکش منظر ہے جانا، تیری آنکھیں ہیں یا سمندر ہے جانا، ہر انسان کی نیت کا پھل ملتا ہے، کہتے ہیں اسی کا نام مقدر ہے جانا۔ شیشے کی طرح نازک دل تھا اپنا، ہر کسی نے یہاں پھینکنے پتھر جانا، خوشیاں مجھ سے دور بھاگتی ہیں، میرے ساتھ غموں کا لشکر ہے جانا۔ سبیہ اس شخص کی شہد رنگ آنکھوں کا تاب بجا لاتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا گئی، یہ نہ جانے بغیر کہ اس کے مقابل میں بیوی نہیں تو کیا سائیں منگیتر کے لیے لے لیں۔ بچے کا اشارہ سبیہ کی طرف تھا۔ ڈرائیور سمرو 5000 کا نوٹ اس بچے کو پکڑاتا گجرے لینے لگا۔ سائیں ہم غریب لوگ کے پاس اتنے کھلے نہیں ہوتے۔ وہ بچہ بہت سمجھدار تھا، میں کھلے مانگ بھی نہیں رہا، تم رکھو بس یہ 2 گجرے۔ اور ڈرائیور سمرو مسکراتا ہوا گجرے لے کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بچہ بھی بہت خوش دکھائی دیتا تھا، سبیہ کو بھی اس بچے کا مسکراتا ہوا چہرہ بہت پیارا لگا تھا۔ کیا میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں؟ اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ سبیہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہینڈ فری لگا گئی۔ ڈرائیور اس کی بات پہ مسکرایا تھا اور اس سے بدلے میں بھی لیتی، یعنی ڈرائیور پہ غور بھی کرتی تھی۔ ڈرائیور سمرو سوچتا مسکرایا، حویلی زور کالج کا 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ سبیہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے سو چکی تھی۔ ڈرائیور نے موقع دیکھتے ہوئے پیچھے طرف موڑ کر سبیہ کے بیک میں آہستہ سے گجرے رکھ دیے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ تھی تاکہ آج سبیہ کی نیند خراب نہ ہو۔ ایسا کیا سن رہی ہیں؟ یہ ڈرائیور ایک ہینڈ فری نکالتا اپنے کان میں لگا کر چیک کرنے لگا۔ ہینڈ فری سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ ڈرائیور کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ ڈرائیور سمرو ماچو کو تاؤ دیتا ہوا وہ پھر بھی مسکراتا ہوا سیدھا بیٹھ گیا۔ حویلی پہنچ کر ڈرائیور سبیہ کو اٹھانا چاہا، مگر وہ اسی طرح سوئی تھی، نقاب میں سوئی آنکھیں بہت خوبصورتی تھی۔ اگر کوئی ڈرائیور سمرو سے پوچھتا کہ خوبصورتی کیا ہے، ڈرائیور سمرو بلا جھجک کہتا کہ سبیہ دانیال۔ ڈرائیور سمرو کو سوئے ہوئے دیکھنا خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ سبھی اٹھ جائیں۔ ڈرائیور پیچھے کی
طرف خود کو موڑ کر سبیہ اپنی آنکھیں کھول کر دراور کو دیکھنے لگی۔ یہ کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلا کر بولی۔ بے شک وہ اس شخص کو سنا دیتی تھی مگر اس قدر قریب ہونے پر سبیہ اپنی آواز ہی کھائی میں آتی معلوم ہوئی۔ آپ کو اٹھا رہا تھا۔ دراور سیدھا ہوتا اپنی طرف سے نکلتا ہوا سبیہ کی طرف آتا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول گیا۔ آئندہ کے بعد مت آئیے گا ہمیں لینے۔ سبیہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ کچن ایک پیارا سا ٹیڈی بیئر اور اس کے ہاتھ میں چاند دیکھ کر سمرو کو خیال آیا کہ یہ سبیہ کا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کی چین ڈیش بورڈ میں ہی رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کے سردار ابھی تک نہیں پہنچے؟ تبریز شاہ مغرور سا انداز میں بیٹھا سمرو حویلی کے ملازم پوچھ رہا تھا۔ پنچایت کے فیصلے پہ دراور سمرو کبھی لیٹ نہیں ہوا تھا، پر اب تک وہ آیا بھی نہیں تھا۔ سائیں ہمیں لگتا ہے سمرو حویلی سے کوئی نہیں آنے والا، کم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہیرو تبریز شاہ کے کان میں کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ سردار سائیں کیا ہوا؟ اب تک آپ کے ساتھ کزن نہیں آئے؟ تبریز شاہ نے پنچایت میں بیٹھے زحم جتوئی سے پوچھا۔ زحم ایک مغرور وڈیرا انسان تھا، بس وہ ڈرتا تھا تو آریان شاہ اور دراور سمرو سے، ان دونوں سے ہی تو اس کی نہیں بنتی تھی اور اس کی جان جاتی تھی۔ باقی ابتسام، سمرو اور تبریز شاہ دونوں ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، اس لیے دونوں خاندانوں میں سے وہی اپنے باپ دادا کے بعد سردار بنے تھے۔ وہ آ گیا ہے، زحم جتوئی گلا کھنکھار کر کہتا ہوا کرسی سے ٹک لگا گیا تھا۔ دراور سمرو کو آتا دیکھ کر آریان شاہ بھی پنچایت کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ وہ تو موبائل پر کب سے رمشا سکندر شاہ کو سوتا دیکھ رہا تھا، CCTV فوٹیج کے ذریعے۔ وہ کب سے اپنے کام میں متوجہ تھا۔ دراور سمرو اب تمہارے لیے پنچایت کا انتظار نہیں کرے گی۔ آریان شاہ دراور سمرو کے اسلام کا جواب دیتا ہوا بولا تھا۔ او اچھا، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کیا کر لیا تم لوگ تو میری جان پہ ہوگے، معلوم ہے آریان شاہ، مگر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ دراور کہتا ہوا سردار ابتسام سمرو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ دراور سائیں وقت کی قدر کرنا سیکھو، ٹھیک ہے کچھ مسئلے مسائل کو جاتے ہیں مگر سب کاموں کو پنچایت سے پہلے نپٹاؤ، بصورت کہ پنچایت بھی آپ نے خود ہی لگوائی ہو۔ تبریز شاہ مسکرا کر کہتا ہوا اپنی شال اتار کر اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ جی ادا سائیں۔ دراور سمرو کیسا بھی تھا مگر بڑوں کی عزت کرنا وہ بہتر جانتا تھا، جبکہ ہمارے آریان شاہ غصے کے تیز تھے، سناتے وقت اگلے بندے کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ بھی بدتمیز نہ تھا۔ سردار سائیں شروع کریں۔ ابتسام سمرو پنچایت کی طرف متوجہ ہوتا ہوا تبریز شاہ سے بولا۔ وہ بہت کم گو انسان تھا مگر دل کا اچھا اور سمجھدار تھا۔ اجازت ہے؟ تبریز شاہ کروکھور سے کہتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ رکھتا ہوا بولا تھا۔ دراور سائیں آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی زمینوں میں آگ شاہ سائیں نے لگوائی ہے؟ پنچایت میں ایک بزرگ بولے تھے۔ جی، دراور نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ اگر اندھے نہیں ہونا تو خود دیکھ آؤ، تمہاری زمینیں بالکل ٹھیک ہیں۔ آریان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ تمیز سے بات کرو آریان شاہ۔ دراور سمرو بھی کہاں برداشت کرنے والا تھا۔ اور تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ آریان شاہ ہنسا۔ اور تم جو دوسروں پر غلط الزام لگاتے ہو، تمہیں تمیز نہیں؟ آریان شاہ مسکراتا ہوا ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ آریان شاہ آپ دونوں خاموش رہیں، پنچایت کو فیصلہ کرنے دیں۔ ابتسام سمرو کہتا ہوا دراور اور آریان شاہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ مجھے تو کوئی زمین جلی ہوئی نظر نہیں آئی۔ آریان شاہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں کہا تھا۔ اگر بات پنچایت تک آئی ہے تو بات سچ ہی ہوگی۔ آریان شاہ۔ تبریز شاہ نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور پر ادا سائیں میں خود سمرو کی زمینوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ آریان شاہ اپنی بات پر قائم تھا۔ پنچایت میں سے کوئی بھی نہ بولا تھا، سب جانتے تھے کہ آریان شاہ کا غصہ کس حد تک خطرناک ہے، ایسے میں کوئی بھی اس کے سامنے آتا تو وہ نظر انداز کر دیتا، سوائے ایک ہستی رمشا سکندر شاہ کے، مگر یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حتیٰ کہ رمشا شاہ سکندر بھی نہیں۔ آریان شاہ آپ اگلی زمینوں کا دورہ کر کے آئے ہیں، جبکہ آگ پچھلی زمینوں پہ لگی ہے اور آپ کے لوگوں کو آگ لگاتے ہوئے ہماری زمینوں نے دیکھا۔ اب کی بار دراور سمرو تھوڑا تحمل سے بولا۔ کس نے دیکھا ہے؟ ذرا بلاؤ اسے۔ اگر یہ بات سچ ہوئی تو دراور سمرو میں سچ میں کہتا ہوں کہ اپنے حصے کی ساری زمین آپ کے نام کر دوں گا۔ پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا تھا۔ آریان شاہ اتنی بڑی بات بول گیا تھا، سب جانتے تھے کہ آریان شاہ جذباتی ہے مگر وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا اب ایسا ہوگا؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا۔ پنچایت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ سمرو سردار اپنے لوگوں کو لے کر حاضر ہوں گے تو ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک بزرگ جو کہ بہت پہلے کے سردار تھے انہوں نے کہا اور پنچایت ختم ہوگی۔ سب اٹھ کر چلے گئے۔ ابتسام سمرو اور تبریز شاہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ بے شک ان دونوں خاندان میں دشمنی تھی مگر سرداروں کی آپس میں بات کرنا بھی ضروری تھی۔ آریان شاہ کل مکر مت جانا۔ دراور سمرو مسکرا کر کہتا ہوا آریان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ دونوں پنچایت ختم ہونے کے بعد چلتے چلتے زمینوں کی طرف نکل آئے تھے۔ تمہاری طرح تو ہرگز نہیں، دوستی میں ساتھ دینے کا کہہ کر مکر جانے والوں میں سے نہیں۔ آریان شاہ کا غصہ اب بھی ویسے ہی تھا مگر وہ دوستی آخری سانس تک نبھانے کے لیے
کا حوصلہ رکھتا تھا۔ کتنی بار معافی مانگوں یار، تو معافی نہیں کرتا؟ اور دراور سمرو اپنی شال کو درست کرتے ہوئے بولا، تو کوئی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی، اور ویسے بھی لوگوں کے سامنے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیوں نہ سچ میں بن جائیں۔ آریان شاہ درستی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور دراور سمرو بھی سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، وہ دونوں کی عادتیں بھی ایک جیسی تھیں، پر پڑھائی خاندان کی دشمنی کی وجہ سے وہ چھپ چھپ کر کھیلتے وقت پڑھائی کے ساتھ ایک دوسرے سے، مگر دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ پھر دونوں ہی پڑھائی کے لیے لندن چلے گئے اور دونوں وہاں ایک ساتھ پڑھائی کی اور اپنی دوستی کو اچھا وقت بھی دیا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ آریان شاہ اور دراور سمرو کی دوستی بری لگنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے، مگر اب بھی دونوں کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ دراور ابتسام سمرو نے حویلی پہنچ کر گاڑی سے اترتے دراور کو آواز دی، جی عدد سائی۔ گھر میں سوائے وہ ابتسام سمرو اور صبیحہ دانیال سمرو کے کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ اگر کوئی بات کرتا تو جواب دیتا، ورنہ خود کسی سے کوئی مخاطب نہیں کرتا تھا۔ آریان شاہ سے ناراضگی چل رہی ہے۔ ابتسام سمرو بھی گاڑی سے اترتا دراور کے ہم قدم ہوتا حویلی میں داخل ہوا۔ عدد سائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے کیوں غلط سمجھ رہا ہے، دراور نے افسردگی سے کہا۔ ماں کے انتقال کے بعد اس کی پرورش صبیحہ کی ماں عطیہ سمرو نے کی تھی، مگر ان کی بھی وفات ہو گئی۔ دراور کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ دانیال سمرو نے دوسری شادی کر لی، مگر دراور کا باپ دلاور سمرو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے شادی نہ کی تھی، بلکہ دراور سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ وہ معصوم بچہ تھا، نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا صحیح سے مل پایا۔ مگر ابتسام سمرو کی دوسری ماں بھی دراور سے بہت محبت کرتی تھی، مگر وہ ان سے دور رہتا، اسے ڈر تھا کہیں وہ بھی دور نہ ہو جائیں، ورنہ سارا الزام دراور کے نصیب پر آ جائے گا۔ مگر ابتسام سمرو کو دراور سے بہت محبت تھی، وہ دراور کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اور دراور اور آریان کی دوستی کے بارے میں بھی ابتسام سمرو سب جانتا تھا، مگر وہ مطمئن تھا کیونکہ دراور آریان شاہ کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ جیسے اسے یقین تھا کہ سب چھوڑ جائیں گے، مگر اس کا دوست نہیں چھوڑے گا، سب ختم بھی ہو گیا، اس کا دوست دوستی نہیں ختم کرے گا۔ اور دراور سمرو کا یہ بھی یقین تھا کہ آریان شاہ نے ٹوٹنے نہ دیا تھا، چاہے وہ دراور سمرو سے ناراض تھا، پسند تھا، مگر ہر پل اس کے ساتھ تھا۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے، مگر آج کل کی دوستی صرف نام کی رہ گئی۔ سب کی بڑی وجہ ہے انا ایک ایسی دیمک ہے جو رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی انا کی جیت ہو، مگر وہ بھول جاتا ہے جہاں انا جیت جاتی ہے وہاں رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم سب صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے مقابل کو اذیت کی انتہا پر پہنچانے میں بھی دیری نہیں کرتے۔ خدا اپنی انا کو جیتنے مت دو، ورنہ رشتے ہار جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں دراور، دوستی میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس چیز کا دھیان رکھو کہ وہ غلط فہمی دل میں نہ جڑ پالے، ورنہ وہ درخت پکڑ لے گی، اور پھر انا دھوکہ اور یہ سب انسان کے فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ابتسام سمرو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زمزم درید سمرو کی بیٹی، جو کہ صبیحہ کے اوپر پانی پھینک کر سیڑھیوں سے اتر کر بھاگ رہی تھی۔ ابتسام سمرو ایک ہی سیڑھی چڑھا تھا اور ایک نرم روئی جیسا نازک وجود خود پہ آتا دیکھ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نیچے گر گیا۔ زمزم کے لب خود بہت ابتسام سمرو کی گردن پہ آ گئے تھے۔ وہ حیران ہوتی اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں کھولتی ہوئی ابتسام سمرو کے اوپر لیٹی اس کی گردن دیکھ رہی تھی۔ گال شرم کے مارے لال ہو چکے تھے۔ ابتسام سمرو بھی زمزم درید سمرو کی دھڑکنوں کا رقص سنتا ہوا سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ دراور ہلکا سا مسکراتا ہوا کھنکارتا۔ اس کی آواز سن کر ابتسام سمرو ہوش میں آیا تھا۔ اوپر سے کھڑی صبیحہ دانیال کا ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ نقاب میں مسکراتی آنکھیں دیکھ دراور سمرو بھی اپنے ہوش گنوانے کو تھا۔ اندھی ہو کیا تم چھوٹی بچی؟ ابتسام غصے سے کہتا ہوا اس کا وجود سائڈ پہ کرتا ہوا اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ سوری۔ زمزم لال پیلی ہوتی ہوئی شرمندہ سی بولی، مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں، آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ابتسام سمرو غصے میں بولتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زمزم کی آنکھیں پانی سے لبالب ہوئی تھی اور گرم سیال آنکھوں سے بہتا ہوا گال پر آ گیا تھا۔ زمزم مت روئیں، عدد سائی غصے میں ہیں تبھی ڈانٹ دیا اور اپنی نظریں نیچے جھکا کر کہتا ہوا زمزم کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس نے کبھی حویلی کسی کی لڑکی پر، اپنی کزن تو کیا ملازمہ کے سر پر بھی ہاتھ اٹھا کر دیکھا نہیں۔ عدد سائی وہ بہت برے ہیں۔ زمزم اپنے بڑے بڑے گالوں کو رگڑتی ہوئی انہیں مزید لال کر گئی تھی۔ چھوٹے سے ہونٹ، کالی بڑی آنکھیں، سفید دودھ سا رنگ۔ زمزم دور سے ایک گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ زمزم بچے ایسے نہیں کہتے، وہ غصے میں ہیں۔ اچھا جاؤ، شاباش میری پیاری سی گڑیا، پانی پیو، منہ ہاتھ دھو، روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ دراور مسکرا کر کہتا ہوا اسے بھی ہنس آ گیا تھا اور اوپر کھڑی صبیحہ دانیال کو بھی۔ نہیں جی عدد سائی، میں رو کر پیاری لگتی ہوں، زمزم سو کرتی ہوئی بولی تو دراور نے کہکا لگایا۔ وہ کتنے عرصے کے بعد کھل کر مسکرایا تھا، وہ بھی اس چھوٹی لڑکی کی وجہ سے۔ دراور مسکراتا ہوا دیکھ کر صبیحہ تو اس کی دلکش ہنسی میں کھو گئی۔ بابا صحیح، میں رمشید سکندر شاہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آریان شاہ۔
मुकद्दर शाह के कमरे में मौजूद था। वो तबरेज़ शाह की शादी निशा से करवाना चाहते थे और उसके कमरे में मौजूद था वो तबरेज़ शाह की इसलिए उन्होंने तबरेज़ को बुलाया हुआ था। आर्यन शाह तो खुद ही तशरीफ़ ले आए थे। तुमसे किसने पूछा? मुकद्दर शाह बुक को साइड पर रखते हुए अपना चश्मा उतार कर बोले थे। नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। आप इस उम्र में मुझे कुछ पूछते या इजाज़त लेते अच्छा थोड़े लगेंगे। आर्यन शाह बिल्कुल संजीदा लहजे में कहता हुआ साइड पर रखी हुई सिंघाट क्रॉस कर बैठ गया था। आर्यन, तुम चुप रहो। अभी तुम्हारे भाई की शादी के बारे में करने की उम्र है। तमहीद बांधते हुए उन्होंने कहा था। तमीना शाह और मुकद्दर शाह को गुस्से में आता देखकर खुद ही मामला संभालने लगी थी। अस्तगफार करे अम्मा सही, मेरी उम्र के मर्दों की शादियां हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं। मेरी शादी जल्दी करवाएं ताकि मैं आपके पोते पोतियों का इंतज़ाम करूं। आर्यन शाह ढिठाई से कहता हुआ हल्का सा मुस्कुराया। तबरेज़ शाह भी अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। निकल जाओ आर्यन शाह मेरे कमरे से। मुकद्दर शाह गुस्से से बोले थे। ऐसे कैसे निकल जाऊँ भला? अब कोई दुकान पे जाता है तो दुकानदार से चीज़ लेकर ही जाता है ना, खाली हाथ थोड़ी जाता है। आर्यन शाह मज़ाहिया सा बोला था। देख रही हैं आप तहमीना बेगम, आपका बेटा मुझे दुकानदार कह रहा है। मुकद्दर शाह तहमीना शाह को देखकर बोले थे। तहमीना बेगम भी अफसोस से सर झुका गई थी। अरे नहीं बाबा साईं, मैं कब आपको दुकानदार बोल रहा हूँ? अरे आप तो जालिम समाज है जो मेरी शादी नहीं करवा रहे। आर्यन शाह कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। अपने बाप को जालिम समाज बोल रहे हो? शर्म बीच में बेच दी है क्या? मुकद्दर शाह ने गुस्से से बोले थे। तमीना बेगम पानी का गिलास भरकर उन्हें पकड़ा गया था। बाबा साहब मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ना हुआ करें, लेकिन अब मेरी शादी का भी सोचें कुछ भी। आर्यन शाह आज हार मानने वाला नहीं था। तबरेज़, तुम्हारी शादी हम निशा से करना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुकद्दर शाह आर्यन शाह की बातों की नज़रअंदाज करते हुए तबरेज़ की तरफ मुतवज्जो हुए और उसके तवाम गुमान में भी ना था उसके बाबा साईं उसकी शादी निशा से करवाना चाहते हैं। वो कहीं भी तबरेज़ के मुकाबले की ना थी। तबरेज़ काफ़ी स्मार्ट था, चौड़ा सीना 6 फुट से निकलता। वह एक वजीह मर्द था। क्या हुआ तबरेज़? तबरेज़ शाह की खामोशी तमीना शाह, आर्यन शाह और मुकद्दर शाह तीनों ने ही ठटके थे। कुछ नहीं बाबा साईं, मुझे कुछ वक़्त चाहिए। तबरेज़ कहता हुआ मुकद्दर शाह के कमरे से बाहर निकल गया था। और तुम भूल जाओ, कोई शादी नहीं होगी तुम्हारी रमशा से, वो बहुत छोटी है तुमसे। मुकद्दर शाह आर्यन को देखते हुए गुस्से से बोले। मानो हो तबरेज़ शाह निकाल रहे थे। आर्यन एक नज़र अपनी माँ को देखता हुआ तेज से कदम लेता हुआ, ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना वो रमशा को कितना पसंद करता है, बल्कि बचपन से करता है। तमीना बेगम को आर्यन का यूं खामोशी से जाना दिल डूब गया था। वो खिड़की में खड़ा सिगरेट का धुआं मुंह में से निकालता हुआ मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि कोई भी नहीं मानेगा। वो रमशा को अपना बनाना चाहता था। वो एक रात, अम्मा साईं मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रमशा से। तमीना शाह आर्यन के पास उसकी और शर्मीनी की बात करने आई थी तो वो भड़क ही उठा था। देखो आर्यन शाह, साईं वो बहुत छोटी है तुमसे। तमीना बेगम उसे कितनी बार मनाने की कोशिश कर चुकी थी। अम्मा साईं मुझे अकेला छोड़ दें। आर्यन शाह का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो कहीं नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि अपनी अम्मा साईं से वो तेज़ लहजे में बात करे और उन्हें वहाँ से जाने का कहता। वह खुद अपने कमरे से निकलता हवेली से निकल गया। क्या हुआ आर्यन? ड्राइवर जो नींद में था बार बार फ़ोन बजने से तंग होता हुआ उसे बंद करने के लिए मोबाइल पकड़ा, मगर आर्यन का नंबर देखते हुए उसकी नींद उड़नछू हुई थी। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, काजी को लेकर पहुंचो। आर्यन कहता हुआ कॉल काट गया था। ये क्या करने चला? उफ, मुझे ये लड़का पागल कर देगा। ड्राइवर बड़बड़ाता हुआ कंबल को साईं पर करता उठ गया था। पैरों में शूज़ पहनता हुआ, हुडी को पहनता हुआ, शाल को अपने कंधे पर डालकर वो बिल्कुल तैयार था। उसे रात को ऑर्डर ऐसे मिला था जैसे आर्यन शाह कर्नल हो और वो ड्राइवर सिपाही। रमशा जो कि मज़े की नींद में थी, खुद को हवा में महसूस करते हुए उसकी आंख खुली थी। हाय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं परियों की तरह हवा में उड़ी हूँ। रमशा आंखें बंद किए हुए बड़बड़ा रही थी और आर्यन शाह उसकी बड़बड़ाहट सुनता मुस्कुरा रहा था। और रात के 2 बजे रमशा के कमरे में आया, उसे आराम से अपनी बाहों में भरता हुआ हवेली से बाहर ले आ गया था, मगर रमशा टस से मस नहीं हुई थी। आर्यन आराम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ उसे पिछली सीट पर लटा गया था। वो ड्राइविंग सीट संभालता हुआ गाड़ी को आराम से स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट होते ही पल में अंधेरे में कहीं गायब हुई थी। रमशा सिकंदर शाह, उठो, अभी हमारा निकाह है। आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की थी। मखसूस जगह पर रुकता हुआ पिछली सीट की तरफ आया था। रमशा, उठ जाओ। आर्यन शाह कदरे फासले पर खड़ा होता रमशा को बोलता हुआ जो नींद में थी। अदा साईं, आप। रमशा तेजी से उठी थी और इस वजह से उसका सर गाड़ी की छत से टकराया था। अम्मा। रमशा आंखों में नमी लिया अपना सर सहराने लगी। कुछ नहीं हुआ। आर्यन रमशा का सर मसलता हुआ उससे दूर हुआ था। रमशा तो जन्म से गई थी। आओ